سبز گنبد بسا ہے نظر میں باغ جنت کی حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا، کیا جب بھی یہ لوگ عہد کریں، اللہ، لفظ اللہ یہاں پر مفعول بھی ہے، یعنی جب بھی یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی سے عہد کریں، عہداً علی الایمان بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خرج، اب یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد ان خرج، کہ جب کہ وہ نبی ظاہر ہو جائیں، یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے یعنی پچھلے تمام انبیاء نے اپنی امتوں سے عہد لیا تھا کہ جب نبی آخر الزمان اگر ان کے زمانے میں آ جائیں تو وہ ان پر ایمان لے کر آئیں گے، تو ان سے بھی یہ عہد لیا جاتا تھا۔ تو یہ معہود علیہ کا بیان ہے، علی الایمان بالنبی ان خرج، یہ معہود علیہ کا بیان ہے۔ اب النبی یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد مراد ہے، یعنی یا پھر اب النبی، پیچھے پہلے لفظ اللہ کو اگر مفعول بھی بنایا جائے تو اس کا پھر معہود علیہ علی الایمان بالنبی ان خرج، اور اگر مفعول بھی نبی کو بنایا جائے جیسا کہ آگے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا، تو یہ اب النبی یہ مفعول بھی ہے، اگر اس کو مفعول بھی بنایا جائے تو آگے پھر اس کا معہود علیہ کیا ہوگا کہ اللہ یعاون علیہ المشرکین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین کی مدد اور معاونت نہیں کریں گے۔ اگر لفظ اللہ مفعول بھی بنایا جائے تو علی الایمان بالنبی ان خرج معہود علیہ ہوگا، اور اگر النبی اس کو مفعول بھی بنایا جائے تو اللہ یعاون علیہ المشرکین، یہ معہود علیہ ہوگا۔ نبذہ، چھوڑ دیا، طرحہ یعنی پھینک دیا، طرحہ یہ نبذہ کے معنی کو بیان کیا، فریق منہم، ان میں سے ایک جماعت نے، ایک فریق نے، بنقضہ، یعنی اب یہ نبذہ کی، نبذہ کی صورت کو بیان کیا، تصویر بیان کی نبذہ کی، یعنی اس عہد کو توڑا، اس عہد کو توڑ دیا۔ جواب کلما، یہ بنقضہ جو ہے کلما او کلما عاہدوا میں جو کلما ہے اس کا جواب واقع ہو رہا ہے، یہ ترکیب کا بیان ہے جواب کلما، وہو محل الاستفہام الانکاری، اور فرمایا اب اس کلما کے معنی کی تعیین کی ہے، کلما کے معنی کی تعیین کی ہے یہ کہہ کر کہ یہ محل استفہام یعنی استفہام انکاری کی جگہ میں ہے۔ اب کلما کے اندر جو استفہام ہے یہ استفہام انکاری ہے۔ جی، جواب کلما اس کی غرض ہے ترکیب کا بیان، اور یہ بنقضہ کے متعلق بیان کیا ہے کہ بنقضہ کلما کا جواب ہے۔ سمجھ میں آگے؟ یہی پوچھا آپ نے۔ بل للانتقال، فرمایا کہ یہاں بل انتقال کے لیے ہے، یعنی بل کے محل کو بیان کیا کہ بل انتقال کے لیے ہے، ترقی کے لیے نہیں ہے، یعنی ایک غرض سے دوسرے غرض کی طرف انتقال۔ اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگ تو ایمان نہیں لاتے، صرف یہ نہیں کہ عہد نہیں توڑا بلکہ اکثر لوگ ان میں سے ایمان نہیں لے کر آتے، ایمان نہیں لاتے۔
وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب آئے ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول کی تعیین کر دی کہ یہاں پر رسول سے مراد مطلقاً نہیں بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مراد ہیں۔ رسول کی تعیین کر دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصدق لما معهم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو وہ چیز لے کر آئے جو اس کی تصدیق، بلکہ وہ نبی اس کی تصدیق کرتے ہیں جو کچھ ان کے پاس ہے۔ مصدق جو تصدیق کرنے والے ہیں، لما معهم اس کتاب کی، اس شریعت کی جو ان کے پاس ہے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب میں سے ایک فریق نے ان کو چھوڑ دیا، کتاب اللہ، کس کو چھوڑ دیا؟ آگے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کہ اہل کتاب کے میں سے ایک فریق نے پھینک دیا کہتے ہیں، یا چھوڑ دیا کہتے ہیں، جیسا کہ اوپر معنی کیا تھا پھینک دیا، چھوڑ دیا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جب ان کے رسول ان کے پاس اللہ کے طرف سے آئے اور وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، جو کتاب ان کے پاس ہے اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں، تو پھر ان میں سے ایک فریق نے کتاب اللہ یعنی تورات کو، ای التورات، یا تورات نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں کتاب اللہ سے مراد، کتاب اللہ کی اضافت جو ہے یہ عہد خارجی کی ہے، اور یہاں پر مراد تورات ہے، یعنی تورات کے ان احکام کو اور تورات کی ان آیات کو انہوں نے چھوڑ دیا اور بدل دیا جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارات اور احکام تھے۔ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ پیچھے، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ پیچھے اس کو پھینک دیا۔ ای لم یعلموا بما فیہا، لم یعملوا، اصل نسخے میں یعملو ہے، یعلمو ہے، یعملو ہے نا، یہ غلطی سے لکھا ہوا ہے۔ ای لم یعملو بما فیہا، یعنی انہوں نے جو اس کے اندر احکام بیان ہوئے تھے اس پر عمل نہیں کیا، یہ مراد معنی کو بیان کیا۔ من الایمان بالرسول وغیرہ، یہ ما مبہمہ کا بیان ہے، بما فیہا کے اندر جو ما مبہمہ ہے، من الایمان بالرسول وغیرہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور اس کے علاوہ یہ بھی عہد دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپائیں گے نہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، ان چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ کس طرح چھوڑ دیا؟ گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، جیسے انجانے بن گئے، ہم کہتے ہیں نا اردو میں کہ انجانے بن گئے، تو انجانے بن گئے، کأنہم لا یعلمون۔ ما فیہا، یہ مفعول بہ کو بیان کر دیا، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے تورات کے اندر، من انہ نبی حق، اب یہ ما مبہمہ کو بیان کیا کا بیان ہے یہ کہ یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے، او انہا کتاب اللہ، یا اس بات کو کہ آپ یہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے، یہ مفعول ثانی کو بیان کر دیا، یعنی یا تو اس چیز کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، اس کو گویا وہ جانتے ہی نہیں، یا اس بات کو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن، اس کو نہیں جانتے۔ واتبعوا، اور اتباع کی، پیروی کی، اتباع کی، عطف علی نبذ، فرمایا کہ نبذ کے اوپر جو ہے اس کا عطف ہے، مصدق لما معہم کے بعد جو نبذ فریق ہیں تو نبذ پر اس کا عطف ہے کہ اور اتباع کی، ما تتلو، کہ جو تلاوت کیا گیا، ای تلت، اچھا یہ عطف علی نبذ، یہ ترکیب کو بیان کیا، ما تتلو ای تلت، یہ
یعنی جو تلاوت کی گئی یہ جو ہے اس کی غرض ہے تطبیق المثال علی الممثل لہ، تطبیق المثال علی الممثل لہ، یعنی ممثل لہ پر مثال کو منطبق کر رہے ہیں۔ الشیاطین علی، یعنی اس چیز کی اتباع کی کہ جو تلاوت کی، یعنی جو پڑھا بیان کیا شیطان نے، علی عہد ملک سلیمان، عہد نکال کر حذف مضاف کی طرف اشارہ کر دیا کہ مضاف محذوف ہے، یہاں پر ملک سلیمان کا مضاف محذوف ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ملک سلیمان بے خود مضاف مضاف الیہ مل کر پھر یہ مضاف الیہ بنتا ہے، اور اس کا مضاف عہدی محذوف ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں جو شیاطین نے تلاوت کی، یعنی وہ کیا چیز تھی؟ من السحر۔ اب یہ ما تتلو میں جو ما مبہم ہے اس کو بیان کیا، من السحر یعنی جادو کی پیروی کری، یعنی اس کو چھوڑ دیا کتاب اللہ کو، اور اب انتہائی رذالت کا اور انتہائی خساست کا مظاہرہ کرتے ہوئے اب یہ گھٹیا حرکت کی طرف، یعنی جادو ٹونے کی طرف مڑ گئے۔ من السحر یہ امام مبہم کا بیان۔ وَكَانَتْ دَفَنَتْهُ تَحْتَ كُرْسِيِّهِ لَمَّا نُزِعَ مُلْكَهُ أَوْ كَانَتْ تَسْتَرِقُ السَّمْعَ وَتَضُمَّ إِلَيْهِ أَكَاذِيبٌ وَتُلْقِيهِ إِلَيْهِ الْكَهْنَةُ فَيُدَبِّنُونَهُ وَفَشَا ذَلِكَ وَشَاعَ أَنَّ الْجِنَّ تَعْلَمُ الْغَيْبَ فَجَمَعَ سُلَيْمَانُ الْكُتُبَ وَدَفَنَهَا۔ فرما رہے کہ اب یہ تکمیل کو یہاں سے اس تکمیل بیان کر رہے ہیں۔ ما مبہمہ کا بیان تو ہو گیا تھا، اب اسی ما مبہمہ کے بیان کی تکمیل ہو رہی ہے۔ فرما رہے کہ اس کو دفن کر دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، یعنی ان کی جو جادو وغیرہ کی کتابیں تھیں ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ لما نزع ملکہ، کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت چھین لی گئی تھی، یعنی کچھ عرصے کے لیے ان کے بادشاہ، ان کی کرسی پر ایک دیو کا قبضہ ہو گیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اختیار میں سے کچھ نکل گیا تھا، اس وقت جو ہے او کانت، یا فرماتے کہ شیطان جو ہے یہ دم درود کرتے تھے، تسترق السمع یعنی دم درود کرتے تھے، وتضم الیہا کہ آسمان پر جا کے، تسترق السمع آسمان پر جا کے کچھ باتیں چوری کر کر لے آتے تھے، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آسمان پر جا کر کچھ باتیں وہاں سے سن لیتے، چوری کر لیتے۔ تسترق السمع یعنی کچھ باتیں آسمان سے فرشتوں کی سن لیتے، چوری کر لیتے۔ وَتَضُمَّ إِلَيْهَا أَكَاذِيبٌ، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے بہت ساری جھوٹی باتیں ملا لیتے۔ وَتُلْقِيهِ إِلَيْهِ الْكَهَنَةَ، اور پھر وَتُلْقِيهِ إِلَى الْكَهَنَةِ، اور پھر ان باتوں کو، یعنی ایک دو باتیں وہاں سے سن کر 10 باتیں اس کے اندر جھوٹی ملا کر، اب پھر یہ باتیں، یہ سارے کے سارے جو ہے مکس کر کے یہ کاہن جو ہوا کرتے تھے ان کو یہ باتیں بتایا کرتے تھے۔ فَيُدَبِّنُونَهُ، تو کاہن جو تھے پھر وہ ان باتوں کو لکھ لیا کرتے تھے۔ وَفَشَا ذَلِكَ، اور پھر اس کو وہ لوگ پھیلاتے تھے۔ وَشَاعَ أَنَّ الْجِنَّ تَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور پھر وہ اس کی اشاعت کرتے تھے کہ جنات جو ہیں وہ غیب جانتے ہیں۔ فجمع سلیمان الکتب، حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تمام کی تمام کتابیں جمع کی۔ ودفنها، اور اس کو اپنی بادشاہت کی جو کرسی تھی اس کے نیچے دفن کر دیا۔ فلما مات دلت الشیاطین علیہ الناس، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو شیاطین نے لوگوں کی رہنمائی کی ان کتابوں پر کہ یہ کتابیں فاستخرجوها فوجدوا فيها السحر،
تو انہوں نے وہ کتابیں نکالی لوگوں نے، تو اس کے اندر انہوں نے جادو پایا، یعنی ان کتابوں میں جادو لکھا ہوا تھا۔ فقالوا، تو شیاطین نے کہا انما ملککم بہذا، کہ تمہاری بادشاہت، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جو قائم تھی وہ انہی کتابوں کے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے انہی کے ذریعے سے قائم تھی۔ فتعلموہ، تو لہذا انہوں نے ان کتابوں کو سیکھنا اور ان میں جو جادو وغیرہ تھا اس کا علم حاصل کرنا اس کو سیکھنا شروع کر دیا۔ فرفضوا کتب انبیائہم، اور انبیاء علیہم السلام کی کتابوں کو چھوڑ دیا، پھینک دیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ پوری کی پوری تکمیل کو بیان، یہ تکمیل ہے، ماں مبہمہ کا جو بیان تھا اس کی تکمیل ہے یہ۔ قال اللہ تعالی تبرئة لسلیمان علیہ السلام وردا علی الیہود فی قولہم انظروا الی محمد یذکر سلیمان فی الانبیاء وما کان الا ساحرا۔ نعوذ باللہ۔ فرماتے ہیں اب یہاں سے شان نزول بیان کر رہے ہیں اگلے آیت کا، اگلے حصے کا، آیت کے اگلے حصے کا، کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کی براءت ظاہر کرتے ہوئے اور یہود کے اس قول پر رد کرتے ہوئے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ حضرت سلیمان کا ذکر کرتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا انبیاء میں ذکر کرتے ہیں، یعنی انہیں انبیاء میں شمار کرتے ہیں۔ وما کان الا ساحرا، جبکہ حضرت سلیمان تو صرف ایک جادوگر تھے۔ تو اس پر رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما کفر سلیمان، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ای لم يعمل السحر لأنه کفر، فرمایا کہ انہوں نے کبھی جادو نہیں کیا کیونکہ جادو کفر ہے۔ یہاں پر دراصل ایک تو مرادی معنی کو بیان کیا، دوسرا ایک سوال جو یہاں پیدا ہو رہا تھا، وہ سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو فرمایا وما کفر سلیمان، جبکہ پیچھے تو یہود نے تو ان کے بارے میں کہا تھا کہ حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر تھے، کافر تو نہیں کہا تھا انہوں نے۔ سمجھ میں آ گئی نا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کافر تھے، بلکہ انہوں نے تو کہا کہ حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر تھے۔ تو اس کا جواب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا، آگے جو یہ جملہ جو انہوں نے بڑھایا کہ لِأَنَّهُ كُفْرٌ، کہ جادو کرنا، یہ جادو کفر کو یعنی سحر کو کفر لازم ہے، سحر کو کفر لازم ہے، یعنی جادو کرنے والا کافر ہوتا ہے اور جادو کرنا کفر ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے، انہوں نے تو یہی کہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کو لازم ہے، انہوں نے ملزوم کا ذکر کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لازم کو ذکر کر کے فرما دیا وما کفر سلیمان ولکن، اور لیکن بالتشدید والتخفیف، فرمایا کہ ولکن تشدید کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور ولکن تخفیف کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ اکثر نے اس کو تشدید کے ساتھ، اکثر قراء نے تشدید کے ساتھ ہی پڑھا ہے، البتہ ابن عامر اور امام ابن عامر، امام حمزہ، انہوں نے اس کو تخفیف کے ساتھ بھی پڑھا ہے۔ یہ قراءت کا بیان ہے۔ الشیاطین، جی اکثر قراء نے تشدید کے ساتھ پڑھا ہے، قراء بہت سارے ہم جن کی قراءت پڑھتے ہیں، امام عاصم کوفی کی قراءت پڑھتے ہیں، جن کو روایت امام ابو حفص نے کیا، انہوں نے بھی تشدید کے ساتھ پڑھا ہے، لیکن اکثر قراء نے اس کو تشدید کے ساتھ پڑھا ہے۔ دو قاریوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے تخفیف کے ساتھ ولکن پڑھا ہے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لیکن شیاطین جو تھے انہوں نے کفر کیا اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔
وہ لوگوں کو جادو شیاطین سکھاتے تھے، اور شیاطین نے ہی کفر کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کی یہ جادو کی جو کتابیں تھیں ان کو بلکہ دفن کر دیا تھا تاکہ اس کو پڑھ کر گمراہ نہ ہو، گمراہی کا شکار نہ ہو۔ الجملۃ حال من ضمیر کفروا، فرمایا کہ یہ جملہ جو ہے یعلمون الناس السحر، یہ حال واقع ہو رہا ہے کفروا کی ضمیر سے، کفروا کی ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے، یہ ترکیب کو بیان کیا۔ وَيُعَلِّمُونَهُمْ، یعلمونہم یہ نکال کر جو ہے واو جو عاطفہ آیا ہے اس کے عطف کو بیان کر دیا کہ اس کا عطف بھی پیچھے یعلمونہم کے اوپر ہے۔ ما انزل علی الملکین، اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر، وما انزل یعنی اور وہ چیز بھی سکھاتے تھے وہ کہ جو دو فرشتوں پر نازل کیا گیا، علی الملکین ای الہماہ، یعنی جو ان دو فرشتوں کو الہام کیا گیا۔ یہ انزلہ کے کئی معنی آتے ہیں جن میں سے ایک معنی کی تعیین کر دی، یعنی تعیین احد المعانی کی ہے الہماہ کہہ کر کہ یعنی جو انہیں الہام کیا گیا۔ من السحر، یہ ما انزلہ میں جو ما مبہم ہے اس کو بیان کر دیا، یعنی ان دو فرشتوں پر جن کا ذکر آگے آ رہا ہے اور جہاں اترے تھے ان کا بھی ذکر آ رہا ہے، ان کو جادو سکھایا گیا تھا آزمائش کے لیے۔ وقرئ بکسر اللام، اور بعض حضرات نے اس کو جو ہے لام کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے، ملکینی، صحیح ہے، ملکینی، اور بعض حضرات نے وقرئ، بعض حضرات نے اس کو لام کے کسرہ کے ساتھ ملکینی پڑھا ہے۔ لیکن جیسے کہ پیچھے بھی یہ بات گزر چکی تھی کہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ جو غیر مشہور قرات کو بیان کرتے ہیں تو اسے مجہول کے صیغے کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تو وقرئ سے پتہ چلا کہ یہ قرات غیر مشہور ہے، ملکینی ہی مشہور قرات ہے۔ الکائنینی، یہ الکائنینی یہ تحقیق نحوی ہے، اس کی تحقیق، اس کی غرض ہے تحقیق نحوی، یعنی اب یوں ہو گیا ما انزل علی الملکین الکائنین ببابل، جو کہ اترے تھے کہاں پر، جو کہ تھے رہتے تھے ببابل، بابل ایک جگہ ہے وہاں پر، بلد فی سواد العراق، فرمایا کہ عراق میں ایک شہر ہے بابل، بابل جو ہے سواد عراق میں ایک شہر ہے، یہ بابل کی تعیین کر دی، بلد فی سواد العراق کہہ کر۔ ہاروت و ماروت نازل کیا گیا دو فرشتوں پر، وہ کون ہیں دو فرشتے، یہ ہاروت و ماروت، یہ ملکین سے بدل واقع ہو رہا ہے، یا یوں کہہ لیں ملکین سے یہ عطف بیان ہے، بدل او عطف بیان للملکین، یہ یا تو ہاروت و ماروت یا تو ملکین سے جو ہے بدل واقع ہو رہا ہے، یا ملکین کا عطف بیان ہے، یہ ترکیب کو بیان کیا۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما ہما ساحران کانا یعلمان السحر وقیل ملکان انزلا لتعلیمہ ابتلاء من اللہ للناس۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اب یہ قرینے کو بیان کرنے کے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں جادوگر تھے اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور بعض حضرات نے کہا کہ وہ دونوں فرشتے تھے، انزلا لتعلیمہ، دونوں تھے تو فرشتے لیکن جادو سکھانے کے لیے نازل کیے گئے تھے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یعنی بعض مفسرین جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی اور بعض مفسرین کا قول بھی یہی ہے کہ وہ دو جادوگر تھے اور جادو سکھاتے تھے، لیکن بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ نہیں، یہ دونوں فرشتے تھے اور جادو سکھانے کے لیے نازل کیے گئے تھے، اور اکثر مفسرین کا قول بھی یہی ہے، راجح قول بھی یہی ہے
کہ یہ دونوں تھے تو فرشتے جادو سکھانے کے لیے نازل کیے گئے تھے۔ دونوں قولوں میں تطبیق اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ تھے تو یہ فرشتے پر جادو سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، تو جادوگر کی حیثیت سے سمجھے جاتے تھے۔ لیکن پھر یہاں پر سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو جادو سکھانے کے لیے بھیجا، جبکہ یہ تو کفر ہے جادو۔ خود پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے کفر ہونے کو بیان کیا، وما کفر سلیمان کہہ کر۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا سوال کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے خود اس کو کفر اس کو بیان کیا کہ سحر کرنا جادو کرنا کفر ہے، تو پھر فرشتوں کو جادو سکھانے کے لیے کیوں بھیجا گیا؟ تو اس کا جواب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، ابتلاء من اللہ للناس، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی آزمائش کرنے کے لیے اور لوگوں کو آزمانے کے لیے بطور امتحان کے ان کو بھیجا تھا۔ جواب سمجھ میں آ گیا کہ آزمائش کے لیے بطور امتحان کے لوگوں کا امتحان لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھیجا تھا، اور یہ لوگ بھی مطلقاً جو ہے جادو نہیں سکھاتے تھے۔ ان کا طریقہ کار کیا تھا وہ آگے قرآن میں خود بیان کیا گیا، فرمایا وما يعلمان من، فرمایا کہ وہ نہیں سکھاتے تھے، وہ دونوں فرشتے کسی نہیں سکھاتے تھے کسی کو، زائدتن نکال کر بتا دیا کہ یہاں پر من جو ہے یہ من زائدہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ من تبعیضیہ نہیں ہے، یا جو من کی اور اقسام ہے یہاں پر من زائدہ ہے۔ احد حتی یقولا، کہ وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے کسی کو جادو، حتی یقولا مگر وہ یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے لہو نصحن، لہو نصحن، یہ جو ہے مقولے کی تعیین کر رہے ہیں، مقولے کی تعیین کر دی، یعنی جس کو بھی سکھاتے تھے اس کو بطور نصیحت کے کہتے تھے انما نحن فتنۃ، کہ بے شک ہم تو آزمائش ہیں، انما نحن فتنۃ، کہ ہم تو آزمائش ہیں، بلیۃ، یہ بلیۃ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فتنۃ کے لغوی معنی کو بیان کیا۔ من اللہ، یہ ما عنہ الفتنہ یا ما عنہ البلیہ کو بیان کیا، یعنی ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بطور آزمائش ہیں، صحیح ہے، ما عنہ البلیہ کو بیان کر دیا۔ الی الناس، کہ لوگوں کی طرف، یہ ما بہ البلیہ یا ما بہ الفتنہ کو بیان کر دیا کہ لوگوں کی طرف ہم بطور آزمائش کے اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں۔ لیمتحنہم بتعلیمہ، یہ علت کو بیان کر دیا کہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے پاس بطور آزمائش کے کیوں بھیجے گئے ہیں، تاکہ ان کا امتحان لیا جائے جادو سکھا کر، جادو سکھا کر ان کا امتحان لیا جائے، لوگوں کی آزمائش کی جائے، یہ علت کو بیان کر دیا۔ فمن تعلمہ کفر ومن ترکہ فہو مؤمن، اب یہ آگے بیان تکمیل ہے، فرمایا کہ جس نے اس کو سیکھا یعنی جادو کو سیکھا اس نے کفر کیا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا جادو کو یعنی جادو نہیں سیکھا تو وہ مومن ہے، یعنی جادو سیکھنے والا کافر ہوا اور جادو کو چھوڑ دینے والا نہ سیکھنے والا وہ مومن ہوا۔ فلا تکفر، تو وہ فرشتے کیا کہتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں، بطور آزمائش ہے، فلا تکفر، تو تم کفر اختیار نہ کرو۔ یہاں پر بھی انہوں نے یہی لفظ ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ فلا تکفر ذکر کیا، فلا تحسر تسحر ذکر نہیں کیا، فرمایا کہ بتعلیمہ، یہ سبب کو بیان کر دیا، یعنی کفر کے فلا تکفر کہ تم لوگ کفر نہ کرو، اس کے سبب کو بیان کر دیا، کفر کے سبب کو، یعنی جادو سیکھ کر تم کفر میں مبتلا نہ ہو۔ فَإِنْ أَبَى إِلَّا التَّعَلُّمَ عَلَّمَاهُ، اب یہ اس کی تکمیل بیان کر رہے ہیں سبب کی، فرمایا کہ اور اگر کوئی شخص سیکھنے پر ہی مجبور کرتا تھا، ضد کرتا تھا، یوں کہہ لیں کہ اور اگر کوئی شخص جو سیکھنے کی ہی ضد کرتا تھا
علمہ، تو پھر یہ لوگ اس کو جادو سکھا دیا کرتے تھے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ فَإِنْ أَبَا سے تکمیل کو بیان کیا، یعنی فرشتے جب ہاروت اور ماروت جب یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ سکھانے سے پہلے کہ ہم فتنہ ہیں، تم جو ہے جادو سیکھ کر کفر میں مبتلا نہ ہو، اس کے بعد بھی اگر کوئی ضد کرتا اور اڑی کرتا کہ نہیں مجھے جادو سکھا دو، سیکھنا ہے مجھے جادو، تو پھر یہ لوگ اس کو جادو سکھا دیا کرتے تھے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو وہ لوگ ان دونوں سے، یعنی لوگ ان دونوں سے کیا سیکھتے تھے؟ ما یفرقون بہ، کہ جس کے ذریعے سے وہ جدائی کرتے تھے بین المرء وزوجہ، شوہر کے اور آدمی کے اور اس کی زوجہ بیوی کے درمیان، یعنی میاں بیوی کے درمیان تفریق اور جدائی پیدا کرنے والے جادو سیکھا کرتے تھے۔ بِأَن يُبَغِّضَ كُلًّا إِلَى الْآخَرِ، وہ کیسے؟ وہ اس کی صورت بیان کر رہے ہیں، یعنی ما یفرقون کی صورت بیان کر رہے ہیں، اس کی تصویر کو بیان کر رہے ہیں کیسے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرتے تھے، جدائی ہوتی تھی، کہ وہ ایسا جادو سیکھتے تھے کہ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض و عداوت پیدا کر دیا کرتے تھے۔ میاں بیوی میں سے دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض و عداوت پیدا کر دیا کرتے تھے، اور جب ایک دوسرے کے خلاف بغض و عداوت پیدا ہو جاتی تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ دونوں میں آپس میں پھر جدائی ہو جاتی تھی۔ یہ اس کی صورت کو یا سبب کو بیان کیا۔ وما ہم، اور وہ لوگ، یعنی ای السحرۃ، جادوگر، یا ہم ضمیر کے مرجع کو بیان کیا، بغارین بہ، نقصان نہیں پہنچاتے تھے، ضرر نہیں پہنچاتے تھے، نقصان نہیں پہنچاتے تھے، بہ بالسحر، یہ پھر ضمیر کے مرجع کو بیان کر دیا، بہ ہی ضمیر کے مرجع کو، یعنی جادو کے ذریعے سے وہ لوگ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ من، یہ پھر من زائدۃ نکال کر دوبارہ یہ ترکیب کو بیان کیے تھے، جیسا کہ اوپر بیان کیا تھا کہ یہاں پر من زائدہ ہے۔ احد الا باذن اللہ، کسی بھی شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کے حکم سے، یعنی جس کے مقدر میں، اللہ تقدیر میں لکھا ہوتا تھا جدائی اور نقصان پہنچنا، اسی کو نقصان پہنچتا تھا۔ یہ اپنی مرضی سے تو نقصان کسی کو بھی نہیں پہنچا سکتے تھے۔ بِإِرَادَتِهِ، یعنی اذن اللہ، اذن کے کئی معنی آتے ہیں، جن میں سے ایک معنی کی تعیین کر دی بِإِرَادَتِهِ کہہ کر۔ اذن کے معنی کہیں اجازت کے بھی آتے ہیں، کہیں ارادے کے بھی آتے ہیں۔ اذن کے معنی کہیں جو ہے حکم کے طور پر بھی استعمال ہوئے ہیں، لہذا بہرحال بِإِرَادَتِهِ کہہ کر تعیین و احد المعانی کر دی، یعنی ایک معنی کی تعیین کر دی۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے کہ جو ان کو نقصان دے، یعنی یہ لوگ سیکھتے تھے جو ان خود سیکھنے والوں کو نقصان دے۔ فی الآخرتی، یہ نقصان کے محل خاص کو بیان کیا کہ یعنی اس کا نقصان ان کو آخرت کے اندر ہوگا، یہ محل خاص کا بیان ہے۔ ولا ينفعهم، اور ان کو کوئی فائدہ اور کوئی نفع ان کو یہ جادو کا سیکھنا نہیں دے گا، یعنی سراسر نقصان کا سبب ہے۔ وهو السحر ما يضرهم، وہ چیز سیکھتے تھے، اس میں جو ما مبہم ہے اس کو بیان کر دیا وهو السحر کہہ کر، یعنی وہ جادو آخرت میں ان کے لیے نقصان کا سبب تھا اور ان کو کوئی فائدہ دینے والا تو وہ نہیں تھا۔ وَلَقَدْ، اور لام قسم نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ترکیب نحوی کو بیان کر دیا اور یہ بیان کر دیا کہ لقد و لقد پر جو لقد پر لام ہے یہ لام قسم ہے، اور تحقیق علموا، وہ لوگ جانتے تھے، ای الیہود، یعنی ضمیر علموا کے اندر جو ضمیر بارز ہے، ضمیر مستتر ہے، اس کو بیان کیا کہ یہ لوگ جانتے تھے، ای الیہود ضمیر کے مرجع کو بیان کیا
لمن، اس کو لام ابتداء معلقۃ لما قبلها ومن موصولۃ، یہاں سے پھر ترکیب کو بیان کیا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا کہ یہاں لمن کے اوپر جو لام ہے یہ لام ابتدا ہے، لام علت نہیں، لام سبب نہیں، یہ لام ابتدا ہے، معلقۃ لما قبلها جو کہ اس سے ما قبل سے متعلق ہے، اور لفظ من جو ہے لام کے علاوہ یہ من موصولہ ہے۔ اشتراہ جس سے وہ خریدتے تھے، اختارہ یہ اشتراہ کے معنی کو بیان کر دیا، مرادی معنی کو بیان کیا اختارہ کہہ کر، یعنی اختیار کرتے تھے وہ، یعنی وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ جس کو وہ اختیار کیا ہے انہوں نے، اب استبدلہ یا جس سے وہ بدلا، جس کو بدلا تھا انہوں نے، جس کو وہ تبدیل کیا کرتے تھے، اختارہ جس کو اختیار کرتے تھے یہ بھی مرادی معنی ہے، اور اب استبدلہ یہ نکال کر جو ہے مرادی معنی کے عموم کو بیان کر دیا، یعنی اس کے تحت اختارہ اور استبدلہ کے تبدیل کرنا دونوں اس کے اندر اشتراہ کے معنی کے اندر مراد ہو سکتے ہیں، اور دونوں ہی داخل ہیں اس کے اندر۔ بکتاب اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کے ذات، جی اختارہ یہ اشتراہ کے مرادی معنی کو بیان کر دیا، اب استبدلہ جو نکالا کہ یا اس کے ساتھ یا وہ تبدیل کرتے تھے، یہ نکال کر جو ہے مرادی معنی کے عموم کو بیان کر دیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ یا یوں کہہ لیں اختارہ او استبدلہ، یہ پوری عبارت نکال کر مرادی معنی کے عموم کو بیان کر دیا۔ بکتاب اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کے ذریعے سے۔ یہاں پر وہی سوال پیدا ہو رہا کہ یہاں پر انہوں نے تو کوئی چیز خریدی ہی نہیں تھی، اشترا کا تو مطلب اشترا کی جو تعریف، شراء کی جو تعریف ہے وہ تو تبدل مال بمال پر ہوتی ہے، اس کی تعریف ہے تبدل مال بمال، لیکن یہاں پر تو تبدل تو نہیں پایا گیا، وہ تو جادو سیکھا کرتے تھے، تو اس کا بدل کہاں ہے؟ اس کا بدل کہاں ہے؟ یا وہ تو جادو سیکھا کرتے تھے، بدل کیا، تو اس کو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کو چھوڑ کر یہ لوگ جادو کے پیچھے لگتے تھے اور جادو سیکھا کرتے تھے، تو اس وجہ سے فرمایا کہ اس کا بدل یعنی اللہ کی کتاب تھی، اس وجہ سے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کتاب اللہ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کہ نہیں ہے ان کے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ، نصیب نکال کر خلاق کے معنی کو بیان کر دیا کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، فی الجنتی یہ محل کو بیان کر دیا کہ جنت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ جو ہے جو انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جو کچھ سیکھا ہے، آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، دنیا کی زندگی تو چند لمحوں کی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا، اور بہت بری چیز ہے جو شیئن نکال کر یہ بتا دیا کہ ما جو ہے یہ نکرہ موصوفہ ہے، شیئن نکال کر بتا دیا کہ ما نکرہ موصوفہ ہے، شرو جو انہوں نے خریدا، باعو نکال کر مجاز مرسل کو بیان کر دی، یعنی جو چیز انہوں نے چھوڑ دی، یعنی اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، بیچ دیا، گویا کہ بہی انفسہم، کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، بلکہ اپنی جانوں کو بلکہ انہوں نے جس کی وجہ سے بیچا، ای شارینا، یعنی یہ ضمیر کے مرجع کو بیان کر دیا، یہ جو شارینا یعنی جو خریدنے والے لوگ ہیں، شرو ہے نا، جو شرو ذکر کیا ہے اسی کی نسبت سے شارینا ذکر کیا، انفسہم، ہم ضمیر کے مرجع، یعنی خریدنے والوں نے یا بیچنے والوں نے اپنی جانوں کو جس چیز کے بدلے میں بیچا، ای حظھا، یہ جو ہے اس کے مرادی معنی کو بیان کر دیا، انفسہم کے، انفس کے مرادی معنی کو بیان کر دیا، یعنی اپنی جان کا جو حصہ انہوں نے بیچا، من الآخرۃ ان تعلموہ حیث اوجب لہم النار، کہ آخرت میں سے جو حصہ ان کو تھا، ان کے لیے تھا، اس کو انہوں نے آخرت کے حصے کو بیچ دیا، چھوڑ دیا،
ان تعلموہ اس چیز کے بدلے کہ انہوں نے وہ چیز سیکھی، حیث وہ چیز سیکھی جو کہ اوجب لہم النار جو ان کے لیے جہنم کو لازم کرتی ہے، جو ان کے لیے جہنم کو واجب اور لازم کرتی ہے، اس چیز کو انہوں نے سیکھا۔ یہ من الآخرتی سے لے کر یہ مراد حاصل معنی کا بیان ہے۔ لو کانوا یعلمون اگر یہ جانتے، اگر یہ اس بات کو جانتے تو یہ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ حقیقت ما یصیرون الیہ فرماتے کہ اگر اس کے حقیقت کو یہ جانتے، ما یصیرون الیہ کہ جو چیز ان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، یہ مفعول بہ کو بیان کیا۔ من العذاب ما تعلموہ، یہ ما یصیرون میں جو ما مبہم ہے اس کا بیان کیا کہ یعنی عذاب سے جو انہوں نے سیکھا، یعنی جو کچھ انہوں نے جادو وغیرہ سیکھا اس کا عذاب یعنی کفر ہے، اس کا عذاب ان کو بھگتنا پڑے گا، یہ ما مبہمہ کا بیان ہے۔ تو اگر یہ اس کی حقیقت کو جانتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔